سرور کائنات مغفر موجودات تتمہ دور زمان حملی بے قسام سرور انبیاء امام الانبیاء تاجدار الانبیاء تاجدار ختم النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کو حلیا میں ہدیہ درود و سلام عقیدتوں اور محبتوں کے پھول چھاور کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامع حضرات، آج کا موضوع سخن حضور کا زندہ اور جاوید اور عظیم معجزہ جس کا قرآن کے اندر ذکر کیا گیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ سماعت فرماؤ۔ خالق لم یزل نے لا ریب رعایت کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اسری بعبدہ اپنے بندے نو سیر کروائی، اپنے بندے نو سیر کروائی، سب بولو ذرا، اپنے بندے نو سیر کروائی لیلا من المسجد الحرام۔ لیلا تو مراد رات دا حصہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جدوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کسی خاص گل دی طرف توجہ دلانی ہوئے نا تو سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاکی نو بیان کیتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کیتی جاتی ہے، اس تو بعد اس واقعہ دی طرف یا اس گل دی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ مفسرین کرام کا فرمان ہے کہ اس واقعہ نو شروع کرن تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی نو بیان فرمایا، کہ اس تو پتہ کی چلیا کہ یہ کوئی عام جی گل نہیں، کوئی عام جہا واقعہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے تو شروع ہونے تو پہلے اپنی پاکی نو بیان فرمایا، اور وہ پاکی اور وہ واقعہ ایسا کہ کسی عقل بشر دی سمجھ وچ آن والا نہیں، اس لیے عقل بشر کے اندر سمجھ آن والا نہیں ہے، وہ ایسا واقعہ ہے۔ اور علام الغیوب بہتر جانتا ہے، وہ خالق و مالک بہتر جانتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اتنے لفظ اذهب ذکر کیتا جانا، میں ایک عربی نقطہ نظر دے حوالے نال ایک چھوٹی جی گل کرن لگیا کہ اگر اتنے ذکر کیتا جاتا سبحان الذی اذهب تو پھر گل ہونی سی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جیڑی اپنے بندے نو اذهب دا معنی ہے لے کے جانا، کسی چیز نو یا کسی بندے نو کسی شے نو لے کے جانا، وہ لے کر گیا، وہ فلاں چیز لے کر گیا۔ لیکن اسرا نو ذکر کرنے دا مقصد ہے ایسی کہ اسرا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گل دس دیتی کہ اسرا دا معنی سیر کروائی، لے کے نہیں گیا، بلکہ رب تعالیٰ نے چاہیا کہ وہ اپنے بندے نو آسمان دنیا دی سیر کرا۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے چاہیا کہ وہ دا بندہ آسمان دنیا دی سیر کر کے آوے، تو اس وجہ تو اسرا
دا ذکر کیتا گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور عبد تو بھی میں ایک علمی نقطہ نظر دے حوالے نے مفسرین اکرام نے فرمایا کہ عبد جڑا ہے اکثر آپ احباب نو آپ سوشل میڈیا دے اندر بھی دیکھو گے کہ اسرا بعبدہ عبد جڑا ہے اس دا اطلاق دو چیزاں دے اوپر ہوندا ہے. میرے نال تھوڑا جہا تسی نال نال بولو گے نا تو مینوں پتہ چلے گا کہ تہاڈی توجہ میرے نال ہے، تہاڈی توجہ میری طرف ہے. کہ عبد دا معنی ہے عبد دو چیزاں دے نال مل کے بندا ہے. عبد کنیاں چیزاں دے نال مل کے بندا ہے؟ دو چیزاں دے نال. پہلی چیز ہے کہ عبد بندے نو کیا جاندا ہے. کنوں کیا جاندا ہے؟ بندے نو. اور بندہ دو چیزاں دے نال اطلاق ہوندا ہے، اس چیز دا اطلاق ہوندا ہے. دو چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک بدن ہوے، جسم ہوے تے دوسری چیز روح ہوے. یہ دو چیزاں دا اطلاق ہوے تے پھر عبد بندا ہے. پھر کی بندا ہے؟ عبد بندا ہے. تے عبد تو ذکر کرنے دا قرآن مجید دا جملہ ہے، قرآن مجید دا لفظ ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو. اگر اتنے ذکر کیتا جاندہ کہ اللہ نے سیر کروائی اپنے بندے دی روح نو، تے کچھ لوگاں دے ذہناں دے اندر خیالاں دے اندر یہ گل بھی اج بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ کہندے نے، اعتراضات کردے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے نو سیر کروائی ہے. اسی جانتے ہیں سیر کروائی، لیکن سیر بندے نو نہیں کروائی بلکہ بندے دی روح نو سیر کروائی، بندے دی روح نو سیر کروائی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایتھے روح دا ذکر نہیں کیتا بلکہ عبد دا ذکر کیتا تاکہ کل نو کوئی آن والے دور دے اندر 1400 سال تو بعد بھی کوئی اعتراض کرے تو دا اعتراض نہ بنے کہ رب نے اپنے بندے نو سیر کروائی تے صرف روح نو سیر نہیں کروائی بلکہ روح اور جسم دے نال دونوں چیزاں نو ملا کے اللہ نے اپنے حبیب نو سیر کروائی. سبحان اللہ. دونوں چیزاں نو ملا کے اللہ نے اپنے بندے نو سیر کروائی. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور اگر میں اس عربی گرامر دے حوالے دے نال اگر میں عرض کراں تے بہت سارا ٹائم مینوں درکار ہے، مینوں بہت سارا وقت چاہیے، لیکن میں ایک دو گلاں آپ احباب نے کوشش گزار کیتیاں نے تے صرف اور صرف قرآن پاک دا ایک اسلوب دے حوالے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے ہر آیت ہر جز دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی ہی انوار و تجلیات دا نزول رکھیا. اس دے اندر بڑی بڑی فصاحت موجود ہے، بلاغت موجود ہے، جڑے مفسرین کرام نے کھول کے واضح کر کے سارے سامنے جڑیاں ذکر کیتیاں نے. تو اختصاراً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے نو سیر کروائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک. اور اج بھی عقل دنگ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے نو سیر کروائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک. اور سبحان اللہ کہ اللہ نے اللہ دی پاکی نو بیان کیتا گیا کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمان دنیا دی بغیر آسمان تو بغیر ستونہ تو بغیر کسی سپورٹ تو اللہ نے اتنی بڑی چھت بنا دیتی. اور او مالک القدوس، او خالق و مالک جس نے موت اور حیات دے معاملات نو پیدا کیتا، وہی خالق و مالک ہے جس نے اپنے اس عبد نو بندیاں نو پیدا کیتا، اپنی مخلوق نو پیدا کیتا. اور وہی بندہ وہی عبد اللہ نے اتنی عقل اس بندے نو دیتی، اتنا شعور دیتا کہ وہی بندہ رب دے حکم دے نال اتنی انوار و تجلیات دا نزول ہونے تو بعد اتنی عجائب وہ بندہ کام کر رہا ہے. عجائب کی ہے کہ اتنا بڑا اس بندے نے جہاز بنا دیتا کہ وہ جہاز اتنا بھاری بھرکم لیکن ہواواں دے اندر اڑ رہا ہے، ہواواں دے اندر سفر کر رہا ہے. اور اتنا بڑا ہوائی جہاز پھر اکیلا نہیں اڑ رہا، نال وہ نال ساز و سامان موجود ہے، وہ نال کتنی سواریاں موجود ہیں اور ہواواں دے اوپر وہ سیل کر رہے. اللہ نے وہ خالق و مالک، وہ پروردگار، وہ پالنہار
اپنے بندے نو کس طرح آسمانہ دی سیر کروا سکتا ہے بغیر اور خالق و مالک ہے اوپر پردگار ہے پالنہار ہے انما امرہ اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون اس دا اگر وہ ارادہ کرے کہ ہو جا بس وہ چیز ہو جاندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صرف حکم آنا ہے اور پھر کام ہون دا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حکم ہے اور اسی طرح ہی علماء کرام نے بہت سارے نقائط بہت سارے نقطوں کو ذکر کیتا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اور اس اتنیاں گہریاں گلاں دے وچ بھی پھر بندے نوں نہیں جانا چاہیے تے بہت سارے حضرات پھر دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب پتہ نہیں کس طرح دیا گلاں کر رہے ہیں اس لیے گلاں جڑیاں نے ساڈیاں گلاں جڑیاں نے سارے دوستاں نوں زیادہ پسند آنے بلکہ آکھو ذرا سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید اندر تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کروائیے رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک پاک او ذات کے جس نے اپنے بندے نو سیر کروائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک تو صاحبان ذی وقار اللہ نے اپنے بندے نو سیر کروائی اور اللہ نے اپنے نبی نو سیر صرف اللہ نے اپنے پیارے حبیب نو سیر نہیں کروائی لیکن قرآن کے اندر دوسرے انبیاء کرام کی بھی سیران کا ذکر موجود ہے معراجاں کا ذکر موجود ہے اور معراج وہ کیڑی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی معراج موجود ہے حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج بھی موجود ہے اور پھر قرآن کے اندر اللہ دے بہت سارے انبیاء کرام دی معراج موجود ہے لیکن سارے نو ذکر کرنا وقت میرے لیے بہت سارا درکار ہے لیکن چند ایک نبیاں دی معراجاں میں ذکر کر کے آپ تو اجازت چاہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایک پتھر دے اوپر سوار ہوئے اور سوار ہونے تو بعد آپ کچھ بلندی کی طرف گئے معراج دا معنی بلندی کی طرف جانا معراج دا کی معنی ہے بلندی کی طرف جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سواری پتھر دے اوپر سوار ہوئے اور معراج تے جا رہے ہیں معنی کہ کتے جا رہے ہیں بلندی کی طرف جا رہے ہیں معراج تے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تھوڑا جا بلند ہوئے نا تے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ زمین دے اوپر اللہ دی نافرمانی کر رہے ہیں گناہ والا کام کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی باری تعالیٰ تیرے لوگ بڑے گناہ گار نے گناہ کر رہے ہیں باری تعالیٰ تیرے نافرمان نے اے پیارے خلیل پھر کی کرنا چاہیے باری تعالیٰ تو انہاں لوگاں دے اوپر موت طاری کر دے انہاں نو مار دے انہاں نو کی کر دے سب بولو ذرا انہاں نو کی کر دے آئے تھوڑے ذوق کے مطابق جڑی ہے تقریر ہوئے گی تو زیادہ نہیں کیا کو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سوار ہو گئے نے معراج کی طرف جا رہے نے تھوڑا بلند ہویا آپ نے دیکھا لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں رب دی نافرمانیاں کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ عرض کر دے نے باری تعالیٰ انہاں لوگاں دے اوپر موت طاری کر دے اے تیرے نافرمان لوگ نے تیرے گناہگار لوگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے حکم کی تعمیل ہوئی انہاں لوگاں نو مار دیتا گیا آپ تھوڑے اور بلند ہوئے نے آپ نے بھی کہا کہ بھائی دوسرے بھائی نو قتل پیا کردا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی نو مار رہا ہے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے طرف کی باری تعالیٰ اے تیرا بندہ بڑا گناہگار ہے اے تو اپنے بھائی نو قتل پیا کر رہا ہے اے باری تعالیٰ تو اس بھائی نو مار دے اس بھائی نو قتل کر دے جڑا اپنے بھائی نو مار رہا ہے آپ نے تھوڑے اور اوپر گئے نے آپ نے کی دیکھا کہ ایک گروہ اپنے لوگاں نو مار رہا ہے
کچھ لوگاں نو جت لٹا دیتا گیا ہے انہاں دے سارے پتھراں دے نال کچلے جا رہے نے رب تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتے باری تعالی اے تیرا کنا نافرمان بندہ ہے کنا گناہگار بندہ ہے تیری نافرمانی کر رہے تیری مخلوق نو مار رہا ہے تیری بے گناہ مخلوق نو مار رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دے نے باری تعالی تو اس بندے نو بھی مار دے جیڑا تیری مخلوق دے اوپر ظلم دیا کردا ہے تیری مخلوق نو مار رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے حکم دی تعمیل ہوئی اس بندے نو مار دیتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالی نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابراہیم تیری معراج تھے ختم ہو گئی تیرا سفر تھے ختم ہو گیا ہے اے پیارے ابراہیم تیری بھی معراج ہوئی کل آن والے دنوں دے اندر میرے پیارے حبیب دی بھی معراج ہوئے گی اے پیارے ابراہیم تو آپ کو معراج کیتی ہے اپنے امت دے لوگاں نو مروائی جا رہا ہے مروائی جا رہا ہے مروائی جا رہا ہے میرا پیارا حبیب بھی معراج تے آوے گا اپنے امت دے لوگاں نو بچائی جائے گا بچائی جائے گا بچائی جائے گا سبحان اللہ آقا علیہ السلام دی معراج پاک آپ دی معراج دے حوالہ دے نال تیاریاں شروع ہو گئیاں اللہ تبارک و تعالی نے حور و غلمان نو تیار کیتا انہاں نو حکم دیتا تیار ہو جاؤ راستیاں نو آراستہ اور پیراستہ کر دیتا جائے صفاں بن کے کھلو گئے اور رب تعالی نے پیارے جبرائیل نو حکم دیتا کہ پیارے جبرائیل اج میرے پیارے حبیب نو آسمان دنیا دی سیر واسطے لے کے آئے سبحان اللہ پیارے جبرائیل میرے پیارے حبیب نو آج آسمان دنیا دی سیر واسطے لے کے آ تے شاعر نے اپنا تخیل بیان کیتا اور اخیر کر دیتے کی کہتا ہے کہ اس رات دے تارے دس دینے اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے